کتے کا گوشت بیچتے ہوئے ایک قصاب پکڑا گیا، لیکن اس مرد کے بچے نے عدالت میں جو موقف اختیار کیا وہ ایک بار ضرور سنیں۔ اس کے موقف میں اس قدر جان تھی کہ سننے اور دیکھنے والا ہر شخص دنگ رہ گیا، اور اس معاشرے میں رہنے والا ہر سرکاری یا ظالم اہلکار اپنی گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک کسائی کتے کا گوشت فروخت کرنے کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ جب اسے جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے؟ ملزم: جی جناب، یہ سچ ہے۔ جج: تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم انسانوں کو کتوں کا گوشت کھلاتے ہو؟ ملزم: نہیں جناب، میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا۔ جج نے حیرانگی کے عالم میں کہا، کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے خود اقرار کیا۔ ملزم: ہاں جناب، میں نے اقرار کیا کہ میرے پاس سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے، لیکن وہ گوشت میں نے کسی انسان کو نہیں کھلایا۔ جج نے حیرانگی سے کہا کہ یا تو تم پاگل ہو یا پھر تم ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ جب تم نے خود اقرار کیا ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے، جبکہ تم کسائی ہو اور گوشت بیچنا تمہارا کاروبار ہے، جب تم سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے تو صاف سی بات ہے کہ تم اس کو انسانوں کو فروخت کرتے ہو، یعنی انسانوں کو کھلانے کے لیے ہی بیچتے ہو۔ ملزم نے پھر وہی جواب دیا کہ جناب، میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا، لیکن یہ سچ اور حقیقت ہے، اور میں نے خود اقرار کیا ہے کہ میرے پاس کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے، لیکن وہ گوشت میں نے کسی انسان کو نہیں کھلایا۔ جج نے سر پکڑ کر کہا کہ تو پھر وہ گوشت کس کو کھلایا جو تمہارے پاس کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے؟ وہ تم کس کو کھلاتے ہو؟ ملزم نے کہا کہ جج صاحب، میں نے وہ کتوں کا گوشت کتوں کو ہی کھلایا ہے، یعنی کہ کتوں کا گوشت میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں کھلایا، نہ فروخت کیا، بلکہ کتوں کا گوشت ہمیشہ کتوں کو ہی دیا ہے۔ جج: کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ملزم: مطلب یہ ہے جناب کہ میرے پاس ہمارے ضلع کے بڑے بڑے سرکاری افسران، سیاستدانوں کے چیلے، تھانے دار اور چھوٹے موٹے اہلکار اور بلدیہ کے سرکاری اہلکار اور کچھ مقامی ڈیرا چلانے والے چور ڈاکو بھی آتے ہیں۔ یہ جب بھی آتے تو مجھ سے اپنے عہدے اور رعب کی وجہ سے مفت میں گوشت لے جایا کرتے، اور نہ دینے پر سرکاری اہلکار مجھے جرمانے کی دھمکیاں دیتے تھے، جبکہ دیگر ظالم ڈاکو یا وڈیرے مجھے چوری کی دھمکی دیتے تھے، حتیٰ کہ کچھ تو قتل کرنے کی دھمکی بھی دیتے تھے کہ ہم تمہارا یہ پھٹا یہاں سے بند کروا کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ، کوئی کہتا کہ ہم تمہارے بچے اغوا کر لیں گے۔ جج صاحب، میں ایک غریب آدمی ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہاں قصاب کا کام کرتا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا سکوں، لیکن بکری کے 8-9 کلو گوشت میں 1-2 کلو وہ لے جاتے تھے تو مجھے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا تھا، اس لیے میں کتا ذبح کر کے رکھتا ہوں۔ جب وہ لوگ مجھ سے مفت کا گوشت لینے آتے، یعنی کہ وہ چہرے جن کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے حرام ہی کھانا ہے، خود بھی حرام کھاتے ہیں اور بچوں کو بھی حرام ہی کھلاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اپنا پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پیسے میں بالکل برکت نہیں ہے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی نیت خراب ہے اور انہوں نے حرام ہی کھانا ہے۔ لہٰذا جب ایسے لوگ مجھ سے مفت کا گوشت لینے آتے ہیں تو میں ان کو وہ گوشت دے دیتا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی غریب امیر کو جو مجھے پیسے دے کر گوشت لے جاتا ہے، میں نے اسے کبھی بھی کتے کا گوشت نہیں دیا۔ جج بھی کوئی غیرت مند شخص تھا جس نے اپنی ماں کا دودھ حلال کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے، اور تمہیں اب یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم نے کبھی بھی کسی بھی اہلکار یا گنڈے کو، کسی بھی بڑے شخص کو مفت میں کتے کا گوشت یا مرغی کا گوشت دیا تو تمہیں عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اب اگر تم سے کوئی بھی مفت کا گوشت زبردستی چھیننے یا لے جانے کی کوشش کرے تو تم اس کا صرف نام لکھ کر میرے پاس لے آنا، اس کے پیسے میں خود تمہیں دوں گا، لیکن تم نے اب اس کو بھی حلال گوشت یعنی بکرے وغیرہ کا دینا ہے۔ کتے کا گوشت تمہارے پھٹے سے برآمد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دن تھا اور اس کے بعد کبھی بھی نہ اس قصاب نے کتے کا گوشت پھٹے پر رکھا اور نہ ہی کبھی کسی نے اس سے لینے کی کوشش کی۔ یہاں پر نیلسن منڈیلا کا سنہری جملہ یاد آتا ہے کہ غربت خیرات سے نہیں بلکہ انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں انصاف کی حکمرانی ہو وہاں سے ہر چور چکار اور غنڈے وغیرہ کی زندگی اکھڑتے سانس لیتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔